بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ ذات میں فنائیت یعنی فنا فی اللہ طریقت میں یہ کس طرح ہوتا ہے؟ کیا سالک ذات میں حل ہو جاتا ہے؟ تو اس میں دیکھیں، تمام اولیاء کرام کی کتب میں دیکھ لیں، 3 فنائیتیں طریقت میں لازمی ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر یعنی صاحب حکم اللہ کا ولی جو آپ میں موجود ہے اس کی اطاعت کرو۔ تو یہ اسی طرح فنائیتیں تینوں ہوتی ہیں کہ پہلے فنا فی شیخ ہوگا کہ جس کامل مرشد سے اس نے بیعت کی ہے اس کا تصور برزخ شیخ جو ہے وہ کرے گا، تو پیر میں فنائیت ہوگی، فنا فی شیخ اس کو کہتے ہیں۔ اس میں بھی یہ حال نہیں ہوتا، اس میں صفات جو ہیں وہ فنا ہوتی ہیں، اور پیر و مرشد کی صفات جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، خود اس کی اپنی بشری صفات جو ہیں وہ فنا ہوگی، پیر و مرشد کی صفات آ جائیں گی، روحانی صفات، تو اس کو کہیں گے فنا فی شیخ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات آ جائیں گی تو اس کو فنا فی رسول کہیں گے۔ اسی طرح پھر فنا فی اللہ جو ہے وہ اللہ کی صفات، جب روح جو ہے عالم جبروت میں پہنچتی ہے تو پھر اس میں اللہ کی صفات آ جاتی ہیں، تو اس کے بعد پھر جب عالم لاہوت میں روح پہنچتی ہے تو پھر ان صفات کا جو اللہ کی صفات آ گئی تھی بندے میں، پھر ان کا اظہار ہوتا ہے، جس طرح نبیوں سے اظہار ہوتا رہا۔ تو اس طرح فنا فی شیخ، فنا فی رسول اور فنا فی اللہ، یہ پیر و مرشد کامل کی صورت میں تینوں فنائیت ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح پہچان ہوگی قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ تو یہ جو کہتے ہیں حل ہو جاتا ہے، حلولیہ فرقہ، یہ غوث اعظم کا صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی تھا حلولیہ فرقہ۔ داتا صاحب نے بھی اپنی کتاب کشف المحجوب میں اس کا ذکر کیا کہ یہ تو بالکل کفر ہے۔ وہ ایسے مثال دیتے ہیں کہ جیسے شکر جو ہے، چینی جو ہے، اس میں پانی میں حل ہو جاتی ہے تو اب وہ فنا ہو گئی، اب شربت بن گیا، تو یہ بالکل بھائی غلط ہے۔ ذات میں آدمی حل نہیں ہوتا بلکہ ذات کی صفات آ جاتی ہیں اس میں، تو صفات کے آنے سے وہ فنا فی اللہ ہوگا۔ اب اس کی زبان پر بھی اللہ کلام کریں گے، جیسے حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ نفلی عبادت سے میرے قریب ہو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں زبان میں ہو جاتا ہوں، میں ہی پھر اس کے پکڑتا ہوں، میں ہی چلتا ہوں، اور میں ہی اس کی زبان پر کلام کرتا ہوں، اور پھر کیا کر دیتا ہوں، اس کو کیا عطا کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے میں جو ارادہ کرتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون۔ تو اسی طرح وہ میرا بندہ بھی پھر جو ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح بھائی ذات کی صفات آ جاتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں فنا فی اللہ۔ جیسے نبیوں میں یہ صفت آ گئی، جیسے یوسف علیہ السلام، اللہ کی صفت یہ کیا ہے کہ اللہ غالب ہیں پھر بھی انتقام نہیں لیتے، جو اس کے منکر ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کا رزق بند نہیں کرتے، وہ جو غلطیاں کرتے ہیں اس پہ فوری سزا نہیں دیتے، اور معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ستار ہیں، غفار ہیں۔ اسی طرح دیکھیں یہ نبیوں میں بھی یہ صفت آ جاتی ہے تو ان کو کہتے ہیں فنا فی اللہ، کہ اللہ کی ذات ہی ان کے زبان پر کلام کرتے ہیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا نہیں کیا تھا، تو جب آپ بادشاہ ہو گئے، غالب آ گئے، تو ان سے انتقام نہیں لیا کہ کیسے مجھے مارا تھا، کیسے کنویں میں پھینکا تھا، اور جو بھی انہوں نے ظلم و ستم کیے تھے تو یوسف علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ ہے اللہ کی صفت۔ نہیں تو بندہ جو ہے جب غالب آتا ہے اپنے دشمن پر تو پھر انتقام لیتا ہے، تو لیکن اللہ جو ہے غالب ہوتے ہوئے بھی انتقام نہیں لیتے۔
تو اس طرح یہ فنائیت ہوتی ہے، صفات کی فنا ہوتی ہے، اس میں حل نہیں ہوتا، پیر میں بھی حل نہیں ہوتا۔ سالک جو ہے اس میں پیر و مرشد کا تصور کرنے سے پیر و مرشد کی روحانی صفات اس میں آ جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں فنافی شیخ۔ تو یہ جو حل ہونا یہ تو بالکل ہی غلط ہے، یہ اس کو تو سب اولیاء کرام نے کفر قرار دیا ہے کہ یہ جو ایسا کہتے ہیں تو یہ بالکل فرقے جو ہیں یہ حق پر نہیں ہے، یہ تو کفر کا طریقہ ہے، کیونکہ ہندو وغیرہ اس طرح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حلول ہو جاتا ہے، اس میں حل ہو جاتا ہے، تو یہ قرآن و حدیث سے نہیں ثابت۔ یہی ثابت ہے کہ جس طرح اطیع اللہ اطیع الرسول و اولو الامر منکم، تو پہلے پیر میں فنائیت ہوگی، اولو الامر جس سے انہوں نے تعلق کیا جس سالک نے، ان کی صفات آئیں گی۔ تصور برزخ شے کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ایک تو اس میں پہچان ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں اس میں بخاری شریف تیسری جلد میں حشر کا بیان جو ہے کہ اللہ تعالیٰ جانی پہچانی صورت میں وہاں نظر آئیں گے اور کہیں گے اپنے آقا مولا کے ساتھ ہو جاؤ، تو لوگ جو ہوں گے، نبی جو ہوں گے، وہ سجدہ کر دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو جس کو پوجتا تھا اس کے ساتھ ہو جائے، تو ستارہ پرست علیحدہ ہو جائیں گے، آگ پرست علیحدہ ہو جائیں گے، اس طرح، اور جو بزرگوں کے ساتھ تعلق اور نبیوں کے ساتھ بھی وہ کھڑے رہیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے پاس آ کر پوچھیں گے آپ کیوں کھڑے ہو؟ تو وہ عرض کریں گے کہ جی ہم نے ایک آواز سنی ہے کہ اپنے آقا مولا کے ساتھ ہو جاؤ، جب ہمارے آقا مولا آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے، ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی دھوکہ نہ ہو جائے، شیطان ہمیں گمراہ نہ کر دے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر وہ جانی پہچانی صورت میں آئیں گے، سامنے آئیں گے، تو جانی پہچانی صورت اختیار کریں گے، تو پھر سب صحابہ کرام بھی اور اولیاء کرام اور ان کے مریدین پھر وہ سجدہ کر دیں گے، تو آگے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ پھر جنت میں، اور یہ پچھلے جو ہیں جو مجھے نہیں پہچانتے ان کا پھر میں حساب لوں گا۔ تو اس طرح کئی لوگ جو ہیں کئی سلسلوں کے ایسی ایسی باتیں من گھڑت، ایک مجدد صاحب کا وہ بیان دیکھا ہم نے کہ وہ شیشے کے اوپر اللہ کا لفظ لکھ کر کہتے ہیں یہ اسم ذات اللہ، اسم اللہ ذات، اس کا تصور کرو، اس سے اللہ کی پہچان ہو جائے گی، اللہ کی معرفت ہو جائے گی، اللہ سے تعلق ہو جائے گا، اور اسی میں حشر میں اللہ سامنے آئیں گے، اس طرح لفظ لکھا ہوا ہوگا، پھر اس کو جو پہچان لے گا تو بس اس کی نجات ہو جائے گی۔ بھائی یہ تو کسی سلسلے کی تعلیم نہیں ہے، کسی بزرگوں کی تعلیم نہیں ہے، اور نہ ہی اب رائج ہے، نہ ہی پہلے کسی کتابوں کا حوالہ ہے۔ اگر کسی کے پاس حوالہ ہو تو وہ قرآن و حدیث سے یا کسی بھی اللہ کے ولی کی کتاب سے وہ اس کا حوالہ دے دیں تو اس کی تفصیل دیکھ لیں گے۔ تو اس طرح بھائی اللہ کا لفظ دیکھنے سے اللہ سے تعلق نہیں ہوتا، وہ تو مرشد کامل سے تعلق کرنے سے، بیعت کرنے سے، نور ایمان حاصل کرنے سے، پھر آہستہ آہستہ اس میں کم از کم 20 سال لگ جاتے ہیں، وہ بھی مرشد بھی کامل ہو، مرید کا یقین بھی کامل ہو، اور صحیح تعلیم پر چلتے چلتے تو کم از کم 20 سال میں اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے کہ مرید بھی ایک حال پر قائم رہے اور مرشد بھی کامل ہوں، پھر اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے تو 20 سال میں اللہ کی معرفت انشاءاللہ ہو جائے گی۔ تو یہ اس میں دیکھا ہم نے نیٹ میں کہ وہ پیر صاحب کے بارے کہہ رہے ہیں کہ یہ مجدد ہیں، جو کام ولیوں نے برسوں میں طے کیا، ان کو جو نصیب ہوا وہ مرید کرتے ہی فوراً اسی وقت اس کے ہاتھ میں وہ اللہ لکھا ہوا ایک شیشہ پکڑا دیتے ہیں اور اس کا اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے۔ بھائی دیکھیں نبی بھی 40 سال زمین پر آ کر کس چیز کا انتظار کرتے رہے؟ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں بیٹھ کر کیا کرتے تھے؟ وہاں ذات کا تصور کر کے بیٹھ، کیونکہ نبی کا تعلق ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ اللہ کا تصور کرتے تھے، ذات کا تصور کر کے بیٹھے رہتے تھے۔ تو جب وحی آئی 40 سال کے بعد،
جب آپ کی عمر 40 سال ہو گئی تو اس وقت وحی آ گئی. تو دیکھیں اس میں بھی آپ اگر کچھ پڑھتے ہوتے تو جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا جی پڑھو تو آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. نہیں تو آپ فرماتے کہ یہ تو میں پڑھتا ہوں، اب اور بتائیں کیا پڑھوں. تو آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو پھر انہوں نے سینے سے لگایا 3 دفعہ. تو پھر کہا کہ پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اس رب کے نام سے پڑھو جس نے سب کائنات کو پیدا کیا ہے. تو اس طرح وہ پہلی وحی تھی. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کس قدر آپ کو بخار ہو گیا اور لرزہ طاری ہو گیا جسم پر. تو یہ جو پہلے دن ہی ایک دن میں کہتے ہیں جی وہ بس اس کو اسم اللہ ذات کا پکڑا دیتے ہیں، وہ لکھا ہوا اللہ کا لفظ تو اس کا اللہ سے تعلق ہو گیا. اس میں تو بھائی ایک دن کا یہ کھیل نہیں ہے. خود باہو سلطان صاحب دیکھیں کتنے بڑے کامل ولی ہیں اور کہتے ہیں وہ پیدائشی ولی ہیں. تو وہ بھی دیکھیں ان کی سیرت پڑھ کر دیکھیں کہ پہلے 12 سال بغداد شریف میں ایک بزرگوں سے بیعت رہے. 12 سال کے بعد وہ ان کی ایک مشہور کرامت تھی کہ ان کے دربار میں ان کے آستانہ پر ایک پانی کا ڈرم پڑا رہتا تھا، اس میں ہاتھ ڈال کر جو بھی سائل مانگتا تھا اس کو مل جاتا تھا. تو ان پیر صاحب نے کہا کہ باؤ صاحب آپ نے ہاتھ نہیں ڈالا ڈرم میں. تو آپ نے عرض کیا کہ حضور میں مداری بننے تو نہیں آیا، مجھے تو اللہ کی معرفت کی تلاش ہے، اللہ کی تلاش ہے. تو انہوں نے فرمایا پھر یہاں آپ کا کام نہیں ہوگا، جو ہو گیا ہے ٹھیک، باقی آپ دلی پیر عبد الرحمن قادری صاحب سے جا کر مرید ہو جائیں، وہاں آپ کا کام ہو جائے گا. تو پھر 12 سال آپ دہلی میں پیر عبد الرحمن صاحب کی خدمت میں رہے، بیعت ہو کر جو انہوں نے ذکر فکر بتایا، تعلیم بتائی، وہ کرتے رہے. انہوں نے بھی یہ لفظ اللہ لکھ کر نہیں پکڑا دیا تھا کہ باہو صاحب یہ لے جائیں، اب آپ کا تعلق پہلے دن ہی ہو گیا ہے. تو یہ تو بھائی دھوکے کی باتیں ہیں. جو لوگ طریقت کو جانتے نہیں، اس راستے کے مسافر ہی نہیں، انہوں نے طریقت اور تصوف کا راستہ ہی اختیار نہیں کیا، یا گدی نشین ہیں یا ایسے ہی بس پیروں کے گھر پیدا ہو گئے تو بس پیر ہیں اور مجدد بنتے ہیں. اب مجدد تو ہوتا ہے جو دین میں تجدید کرتا ہے، نئی چیز رائج کرتا ہے، اور وہ نئی چیز جو ہے اس کا قرآن اور حدیث میں پہلے سے موجود ہوتا ہے ثبوت، تو اس پر عمل نہیں ہو رہا ہوتا، حکم موجود ہوتا ہے، تو پھر اس کو رائج کرتا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں مجدد. جیسے پہلے مجدد غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سر العزیز ہیں کہ انہوں نے یہ جو قلبی ذکر ہیں، ذکر اذکار کرنا، یہ انہوں نے رائج کیے ہیں. اس کا ثبوت قرآن پاک میں سورۃ اعراف 205 نمبر آیت میں پہلے موجود تھا، کیونکہ پہلے زمانہ رسالت قریب تھا، صحبت سے ہی لوگ کامیاب ہو جاتے تھے، تو ان قلبی ذکروں کی ضرورت نہیں تھی. تو غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب زمانہ رسالت دور ہو گیا ہے، دل سخت ہو گئے ہیں، قلب سخت ہو گئے ہیں، اب صحبت سے کام نہیں چلتا، اب یہ قلبی ذکر کرنا پڑے گا، جس کی تعلیم سورۃ اعراف 205 نمبر آیت میں تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے دلوں میں میرے نام کا ذکر کرو، تمہاری زبان سے آواز نہ نکلے، زاری سے، ڈر سے. تو دیکھنا غافلوں میں نہ ہو جانا، یہ 205 نمبر آیت سورۃ اعراف. تو اس طرح انہوں نے یہ تجدید کی کہ اس کا حکم موجود تھا، پہلے وہ رائج نہیں تھے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی. تو اب یہ جو شیشہ پکڑا رہے ہیں یہ کیا تجدید کر رہے ہیں؟ اس کا قرآن سے کہاں ثبوت ہے یا حدیث میں کہاں ثبوت ہے کہ لفظ لکھ کر اس کا تصور کرو، لفظ اللہ لکھ کر اس طرح بھائی، اور پھر اسی ٹائم فوراً جی اب آپ کو معرفت ہو بھی گئی. خود معرفت نہیں ہے، خود ان کے قول کردار تو دیکھو، نماز کے عادی نہیں ہیں، قائل ہی نہیں ہیں، پوری 5 وقت کی نماز پڑھتے نہیں اور مجدد ہیں. اس طرح میرا بھائی نہیں ہوتا. یہ تو ساری زندگی کا راستہ ہے. جب دل پاک ہو جائے گا تو پھر اللہ کا عرش بنے گا. قلبی ذکر پہلے تو حاصل کریں، نور ایمان حاصل کریں کامل مرشد سے، پھر ان کی تعلیم پر چلتے رہیں
تو 20 سال میں جا کر قلب پاک ہو جائے گا، پھر اللہ کا عرش ہوگا، پھر نماز معراج ہوں گی۔ تو اس طرح، اور پھر وہ بے حیائی سے بھی روکیں گی، ورنہ بے حیائی سے بھی نہیں روکتی، لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، بے حیائیاں بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح اس کا تو بھائی ایک طریقہ کار ہے، اور باقاعدہ اس پہ برسوں خرچ ہوتے ہیں۔ اور دیکھ لیں اللہ کے ولی خود باہو صاحب کتنے 24 سال اس راستے میں چلتے رہے، پھر جا کے اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی، پیر و مرشد کا کرم ہوا تو یہ نصیب ہوا۔ تو اس طرح ایک دن میں کیا ہو جاتا ہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیں، اب پیدائشی ولی ہیں، وہ غوث ہیں، قطب عالم ہیں، کتنی بڑی ان کو بزرگی ہے، وہ کتبوں کے کتب ہیں، تو وہ بھی کتنے سال ابو سعید بن مبارک مخزومی سے مرید رہے، ان کا تصور کرتے رہے اور قلبی ذکر کرتے رہے، پھر جا کر یہ نصیب ہوا، ولایت نصیب ہوئی۔ حالانکہ پیدائشی ولی بے شک ہو، نبی بھی پیدائشی ہوتے ہیں، عالم ارواح میں بھی وہ نبی ہوتے ہیں، لیکن زمین پر آ کر پھر بھی دیکھیں ذات کے ساتھ تعلق اور اس کو پہچان جو ہے اس کی، اس میں برسوں خرچ ہوئے، پھر جا کر اللہ کا تعلق جو ہے، اللہ کی معرفت جو ہے وہ نصیب ہوئی، تو پھر انہوں نے تبلیغ کی۔ تو یہ جو تبلیغی جماعت والے ہیں، جیسے آج ہی آدمی آتا ہے اپنا نام لکھواتا ہے، اسی ٹائم اس کو ساتھ لے کر چل پڑتے ہیں کہ چلو جی تبلیغ کرو۔ اب کیا اس نے اس راستے پہ چل کر خود اللہ کی معرفت حاصل کی ہے؟ تو بزرگوں کا طریقہ تو یہ ہے کہ بھائی جو راستہ پیر و مرشد سے ملے اس پر چلتے رہیں، ذکر فکر کرتے رہیں، جب اللہ کی معرفت ہو جائے تو پھر خلافت اجازت ہو تو تبلیغ کریں۔ یہ تو اولیاء کرام کا طریقہ ہے۔ اور یہ جو ایک دن میں ہی سب کچھ ہو جانا، یہ تو کسی سلسلے کا، نہ کسی بزرگوں کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں کتابی معرفت، کتابی طریقت، کتابی تصوف، کہ کتابوں سے پڑھ لیا بس اسی دن اب خود پہ لاگو کر لیا کہ بس میں تو یہ ہو گیا ہوں، تو اب شروع کر دوں مخلوق کو بھی فیض دینا، نہ خود نصیب نہ دوسروں کو کچھ نصیب۔ تو یہ اس طرح، یہ تو طریقت کے چور لوگ ہیں، اس طرح میرا بھائی کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن و حدیث اور اولیاء کرام کے کلام کو سمجھنے کی، ان کی تعلیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔